السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری جماعت کو جو ہم اردو جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے، تو وہاں پر اس سب کے اندر ہمیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ذمہ داریاں بھیجیں۔ ان کو بتایا گیا کہ وہ اپنے خاندان میں جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ، ان کو پیغام سناؤ میرا، کہ وہ اچھے کاموں کی طرف آ جائیں، برے کاموں کو وہ چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، آج جو ہے ہم اس کا دوسرا پیراگراف ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ بھائی دیکھتے ہیں کہ بھائی اس میں ہمیں اور کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کہہ چکے تو مہمانوں سے پوچھا، اس بھاری کام میں کون میرا ساتھی بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع کے اندر جب کھانا وانا وہ لوگ کھا چکے تھے، تو پھر انہوں نے اپنی تقریر اور بات شروع کیا، وہاں پر لوگوں کو بتانا شروع کیا، پیغام اللہ کا پیغام انہوں نے سنانا شروع کیا۔ تو سب لوگ جو تھے وہ انہوں کا جو ریئیکشن، ان کا جو جواب تھا وہ کیا تھا، وہ سب مہمان جو مہمان وغیرہ جو تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں سب کچھ واضح طور پر انہوں نے سنایا۔ اب انہوں نے پوچھا ان لوگوں سے کہ بھائی اب میرا اس جو کام ہے، یہ نیک جو کام جو ہے، بھاری کام جو ہے، اس میں میرا ساتھ کون دے گا؟ دعوت میں خاندان کے سب لوگ بلائے گئے تھے، جوان بوڑھے چھوٹے بڑے شریک، سب شریک تھے۔ یہ سن کر سب خاموش رہے۔ اس بھاری کام میں ہاتھ بٹانے کی کسی نے ہمت نہ کی۔ یہ خاموشی دیکھ کر ان صاحبزادے سے نہ رہا گیا۔ دعوت میں ان کے خاندان کے سب لوگ شامل تھے، جوان بوڑھے وغیرہ بچے وغیرہ سب اس میں شامل تھے، لیکن انہوں نے یہ ان کی جو تقریر تھی یا ان کا یہ سوال جو تھا کہ بھائی میرا ساتھ کون دے گا، یہ ان کا سوال سن کر سب خاموش رہے، جیسا کوئی چیز ایسا کہ بھائی لگ رہا ہو کہ بھائی کوئی ان کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس بھاری کام میں ہاتھ بٹانے کی کسی کی ہمت نہ ہوئی، کسی نے بھی ایسا جواب نہ دیا کہ بھائی چلو بھائی میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں۔ لیکن ان میں وہی بچہ جو تھا جو خدمت کر رہا تھا، اس سے رہا نہیں گیا۔ انہوں نے سوچا، کیا حق اتنی کم قیمت چیز ہے کہ اس کی پکار سنتے ہی لوگ کو سانپ سونگے؟ پکارنے والے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولیں گے؟ ان کی زندگی بے داغ ہے، کبھی برا کام نہیں کرتے۔ یہ جو فرماتے ہیں یہاں پر کہ حق اتنی سستی چیز مت ہے کہ بھائی ان کا ساتھ دینے میں ہمیں کوئی دقت ہوتی ہو، ہم ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ آخر یہ حق کی بات کر رہے ہیں یہاں پر، تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا جیسے کہ ان کو کوئی سانپ سونگ گیا ہو؟ یہ بولتے کیوں نہیں؟ آخر یہ سچ کی دعوت دے رہے ہیں، جھوٹ کبھی انہوں نے جھوٹ بھی نہیں بولا۔ اور تو آج مطلب اگر یہ اپنی تقریر انہوں نے واز کیا، ان میں ایسا تھوڑی کہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اس میں یہ تو سچ ہی بول رہے ہیں، حق کی دعوت دے رہے ہیں، تو ہمیں ان کے یہ حق کے ساتھ دینا چاہیے، ضرور دینا چاہیے۔ کبھی برا کام نہیں کرتے، پھر یہ لوگ چپ کیوں ہیں؟ ان کی پکار میں کان کیوں نہیں دھرتے؟ حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ کیا میں بھی چپ رہوں اس لیے کہ میرے والد چپ ہیں، بڑے بوڑھے اور عرب کے سردار چپ ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں چپ نہیں رہ سکتا، میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہرگز نہیں بیٹھ سکتا، میں حق کا ساتھ دوں گا، دبلا پتلا ہوں تو کیا ہوا، میں کیوں سوچوں کہ تنہا مجھ سے کیا ہوگا۔ آج ہم دو ہیں، حق دوسروں تک پہنچائیں گے، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنائیں گے، کل چار ہوں گے، اسی طرح حق کی آواز پھیلے گی۔ یہ سوچ کر میاں صاحبزادے کھڑے ہو گئے اور بولے، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ ان سے رہا نہیں گیا، برداشت نہیں ہوا ان سے۔ تو عرب کے جو سردار جو تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے لوگ جو تھے، بوڑھے جو تھے عرب کے سردار، چپ ہیں، ہرگز نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں چپ نہیں رہ سکتا،
ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہرگز نہیں بیٹھ سکتا۔ کیا ہوا، میں اگر چھوٹا ہوں، پتلا ہوں، ننھا ہوں، دبلا ہوں، جو بھی ہوں، آج میں ان کا ساتھ ضرور دوں گا۔ یہ حق کی بات کر رہے ہیں تو حق کا ساتھ میں ضرور دوں گا۔ یہ حق کی بات دوسروں تک پہنچے گی۔ آج اگر ہم، آج یہ ایک ہیں، ان کا ساتھ دیں گے، ہم دو ہو جائیں گے، کل ہم تین ہو جائیں گے، تو اس طرح سے ایک ہمارا ایک مجمع بن جائے گا، ایک بڑا گروپ بن جائے گا، تو جس سے ہماری حق کی بات پھیلے گی، لوگوں تک ضرور پھیلے گی۔ تو یہ صاحبزادے جو تھے کھڑے ہو گئے اور بولے کہ بھائی میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو یہ جو تھا ہمارا آپ کا، یہ ہم دوسرا پیراگراف، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا۔ تو نیکسٹ پیراگراف جو ہوگا انشاءاللہ ہم کل سیکھیں گے اس کے متعلق، آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا بتایا گیا ہے، ہم کل اس کے متعلق ہم سیکھیں گے۔ باقی والسلام۔